افسوس کہ امت نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، نہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، نہ اس کو سمجھنے کی صحیح اور نہ اس پر عمل۔ لہذا ائمہ مساجد اور علماء سب سے پہلے اس کو صحت اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ ائمہ اور علماء بھی فکر مندی سے امت کو قرآن کی تعلیم دیں، اور جو لوگ قرآن فہمی کے اصول و قواعد سے مکمل واقف ہوں ان سے قرآن کو سمجھا جائے، نہ کہ ان لوگوں سے جو نہ عربی جانتے ہوں، نہ حدیث کا علم رکھتے ہوں، نہ اصول و قواعد تفسیر کی جانکاری رکھتے ہوں، اور نہ نحو و صرف، علم بیان و معانی اور علم لغت وغیرہ سے واقف ہوں، بس اردو ترجموں کے سہارے تفسیر کرتے ہیں، اس سے بجائے فائدہ ہونے کے وہ نقصان ہی ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کا ہے، وہ نام میں نہیں لینا چاہتا کہ یہ اس طرح کے ہیں، وہ تنظیمیں ہیں جو درس قرآن وغیرہ وہ کرتی ہیں، تو آپ پہلے وہ دیکھ لیں کہ بھائی ان کے پاس کتنا علم ہے، انہوں نے جو ہے پرانی تفسیروں کو کتنا پڑھا ہے۔ اگر کسی کو تفسیر کے لیے مناسب عالم نہ ملے تو معتبر علماء کے تفاسیر کا مطالعہ کرے، البتہ اگر کوئی بات سمجھنے میں دشواری ہو تو ضرور علماء سے رابطہ کریں۔ عوام کے لیے عام فہم تفاسیر یہ ہیں: معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب کی ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ گلدستہ تفاسیر مولانا عبدالقیوم صاحب کی ہے، اور یہ دونوں تفاسیر ان لوگوں کے لیے ہیں جو تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور مختصر کے لیے تفسیر عثمانی شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کی ہے۔ آسان ترجمہ قرآن حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی کی یہ ہے۔ اور علماء کے لیے تو اردو میں بہت ساری تفاسیر اور ہیں، بہت ساری موجود ہیں تو آپ وہ معلوم کر لیں گے جو راسخون فی العلم جو لوگ ہیں۔ نمبر 12، وقت کی